حالم از قلم نمرہ احمد 14واں باب ملکہ بد۔ اس نے دیکھا اپنے ذہن کے پردے پہ ایک عجیب منظر جس میں وہ خود بھی تھا۔ نیم تاریک کال کوٹری میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا، اس کے جسم کے انگ انگ میں درد اٹھ رہا تھا۔ کن پٹی سے بہتے خون کی نمی گردن پر محسوس ہوتی تھی۔ سامنے وہ دو زانو بیٹھی تھی، سنہرے الجھے بالوں کی کس کے پونی بنائے، ملگے جیسے سیاہ کرتا پاجامہ پہنے۔ وہ سر جھکائے اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی۔ گرم زخم پر ٹھنڈا مرہم اسے اندر تک جلائے دے رہا تھا۔ یکا یک لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، دونوں کی نظریں ملیں اور وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کو پہچانتا تھا۔ تالیہ مراد کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور اپنے سر پر کھڑی داتن کو بے یقینی سے دیکھا۔ آریانہ فاتح کی بیٹی نہیں تھی؟ داتن نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور پھر دھپ سے اس کے ساتھ صوفے پر آ گری۔ جس بچی کو فاتح اور اسرا نے بیٹی کی طرح پالا تھا اور جس سے ان دونوں کو بہت محبت ہے، وہ ان کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ ہاں تو پھر وہ کون تھی؟ وہ ہکا بکا سی داتن کو دیکھنے لگی۔ ساری نیند رفو چکر ہو گئی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، تو باقی کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ تم نے مجھے وان فاتح کی فائنینشیل ٹرانزیکشن چیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اب پیسے کا روٹ لیانا صابری سے بہتر کوئی نہیں چیک کر سکتا۔ تو اسی مد میں مجھے وان فاتح کا ایک خفیہ بینک اکاؤنٹ ملا جس کو وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا، اور وہ دم سادھے سن رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فاتح ایک زمانے میں اس اکاؤنٹ سے ایک مخصوص رقم ہر ماہ کسی رپورٹر کو بھیجتا تھا۔ رقم کافی زیادہ تھی اور آریانہ کی گمشدگی تک ادائیگی کا سلسلہ چلتا رہا، پھر بند ہو گیا۔ ظاہر ہے کوئی رپورٹر اسے بلیک میل کر رہا تھا اور میں پہنچ گئی رپورٹر کے پاس، داتن فخر سے بتا رہی تھی۔ اس کی زبان کھلوانا مشکل نہیں تھا۔ ویسے بھی آریانہ کی گمشدگی کے بعد اس نے خوف خدا کے ہاتھوں وان فاتح کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لاؤنج میں داتن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ تغافر سے مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی بتا رہی تھی اور تالیہ دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھی بے چینی سے اصل بات سننے کی منتظر تھی۔ اس رپورٹر کو گزشتہ الیکشن پر صوفیہ رحمان کے باپ کے کمپین مینیجر نے وان فاتح پر اوپو ریسرچ کرنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ وہ رپورٹر میری طرح زیرک تھا اور بال کی کھال اتار لیتا تھا، میری ہی طرح۔ اس کی تفتیش انتہائی باریک بین، اور تم اپنی یہ تعریفیں بعد میں بھی کر سکتی ہو، پہلے کام کی بات کر لیں۔ داتن نے اسے خفگی سے گھورتے ہوئے ناک سکیڑی۔ کہتے ہیں اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے، اگر دوست میرے جیسا لے آنا صابری۔ اس نے زور سے صوفے کی گدی پر ہاتھ مارا۔ رپورٹر، کیا معلوم ہوا رپورٹر کو؟ داتن جلدی جلدی بولنے لگی۔ جب آریانہ 2 سال کی تھی تو وان فاتح نے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ایک سرکاری آفیسر کو رشوت دی تھی۔ وہ کبھی ناجائز کام کے لیے رشوت نہیں دے سکتے، ناممکن۔ وہ نہیں مان سکتی تھی۔ رپورٹر نے جب سرکاری افسر کا بیان سامنے لا کر رکھا تو فاتح نے سچائی کا اعتراف کر لیا کہ اس نے واقعی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دی تھی۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس بچی کی عمر 2 سال تھی اور وان فاتح کی شادی کو صرف 1 سال گزرا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ یعنی وہ اسرا اور فاتح کی بیٹی نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ فاتح کی کسی پہلی بیوی، یا رپورٹر کو بھی یہی لگا کہ یہ بچی یا تو کسی خفیہ بیوی سے ہے یا جائز نہیں ہے۔ مگر جب اس نے فاتح کو بلیک میل کرنا چاہا تو فاتح نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ بچی اس کی اپنی نہیں تھی، نہ اسرا کی تھی، اس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ تو اڈاپٹ شدہ بچی پر اتنا پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنے ماہ اس رپورٹر کو منہ بند کرنے کے لیے پیسے کیوں دیتے رہے؟ رپورٹر کا کہنا ہے کچھ تو تھا جس کو وہ چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جیسے ہی فاتح سے کہا وہ صوفیہ کے باپ کو بتا دے گا تو فاتح اس کو پیسے دینے پر راضی ہو گیا۔ البتہ جب بچی کھو گئی تو انسانیت کے ناطے اس رپورٹر نے فاتح سے رابطہ منقطع کر دیا۔
اگر وہ بچی شروع سے اس کے ساتھ تھی تو اس کا مطلب ہے اس نے شادی بھی اس بچی کو کاغذی ماں باپ فراہم کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ چونک کر بولی۔ ایک انٹرویو میں اسرا نے ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ فاتح کو شادی کی جلدی تھی اور اسرا نے اس کی مدد کی۔ وہ دونوں امریکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہر طرح سے اس بچی کے معاملے کو کور کر کے رکھا۔ ملائیشیا میں لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ اسرا اور فاتح کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اس کی عمر 1 سال کم لکھوائی تھی اور یہ ان لیگل برتھ سرٹیفکیٹ اس نے امریکہ کے بجائے ملائیشیا میں کیوں بنوایا؟ کیونکہ یہاں ناجائز کام زیادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تالیہ اب تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے چھت کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ یعنی وان فاتح نے اس بچی آریانہ کے لیے اپنی ساری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اسرا نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا۔ ماننا پڑے گا وہ اچھی بیوی تھی۔ اس کے لیے اپنے بچوں کا تحفظ سب سے بڑھ کر ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراف کیا۔ تم نے ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا لڑکی۔ داتن پدوکا نے کافی دیر انتظار کے بعد سوچ میں گم تالیہ کو ٹہوکا دیا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی تو تم بڑا دوست کا راگ الاپ رہی تھی۔ دوستوں کو شکریہ اور سوری نہیں کہتے، مگر کچھ کھانے کے لیے تو دیتے ہیں نا۔ وہ خفگی سے اٹھی اور خود ہی کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر کاؤنٹر کے قریب رکی۔ وہاں کوکو پھل کی ٹوکری اس دن سے ایسے ہی رکھی تھی۔ یہ ایڈم کیوں بھیجتا ہے تمہارے لیے اتنے ہائی کیلوری تحفے؟ وہ نہیں بھیجتا۔ پھر کون؟ داتن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ بتا دوں تو تم کون سا یقین کر لو گی؟ داتن نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھے، بھویں بیچ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں ہماری دوستی پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ تالیہ نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تم آزما کر تو دیکھو۔ تالیہ نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی متفکر سی داتن کو دیکھا اور مسکرائی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اڑنا سیکھ لیا ہے، یا انسانوں کو ہاتھ کے اشارے سے سانپ بچھو بنا سکتی ہوں، یا جس شے کو چھوں اس کو سونا بنا دیتی ہوں، تو کر لو گی یقین؟ تمہیں اب بھی شک ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ داتن پر جمی اس کی نگاہیں بھیگیں، آواز کپ کپائی کہ میں نے وقت میں سفر کیا ہے۔ میں 600 سال پہلے کی ملاکا کی شہزادی تاشا ہوں۔ میں نے وہاں کے غلام فاتح سے شادی کر لی تھی۔ اس ایک رات میں ایڈم، میں اور فاتح 4 ماہ قدیم ملاکا میں گزار آئے ہیں، تو یقین کر لو گی؟ کسی کھلی کھڑکی سے تیز جھونکا آیا۔ اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور داتن پر جمی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ داتن کے ہاتھ پہلو میں آن گرے، لب ہلکے سے کھل گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی اور میز کے کنارے پر بیٹھی۔ تو تم نے چابی کا قفل ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ وہ وقت کا دروازہ ہے۔ کیا واقعی وہ؟ تالیہ نے اسپات میں سر ہلایا۔ آنسو سست روی سے گرنے لگے۔ اس سفر کو یاد کرنا تکلیف، خوف کا احساس دلاتا تھا۔ وہ وقت کی قید، وہ مراد راجہ کا اصل چہرہ جاننا، وہ جنگل میں ننگے قدموں سفر کرنا۔ یا اللہ، تم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، مگر تم نے نہیں سنا۔ وہ ایک دم بے بسی سے غصہ ہوئی۔ وہ کتاب درست کہتی تھی، تمہاری گردن کا نشان، تم بمپورو تھی، شکار باز۔ اور تالیہ، تمہیں کیوں لگا میں تمہارا یقین نہیں کروں گی؟ کیونکہ میں نے ساری عمر جھوٹ بولے ہیں، اور دیکھو وقت نے کیسے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا۔ مجھے ایسا سچ تھما دیا جس کو کہنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں داتن، وہ ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ البتہ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اسی لیے میں جھوٹ اور دھوکے کے اس راستے کو چھوڑ آئی ہوں۔ پلیز میری مدد کیا کرو۔ مجھے یہ مت کہا کرو کہ انسان نہیں بدل سکتے۔ مجھے امید اور ہمت دلایا کرو۔ مجھے کہا کرو تالیہ، تم بھی اچھی بن سکتی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی ہے بہتر بننے کے لیے، سچا بننے کے لیے۔ پلیز مجھے حقیقت کا آئینہ مت دکھایا کرو۔ پلیز مجھے اس فیری ٹیل میں زندہ رہنے دیا کرو جس میں جب لوگ اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ ان کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ان کی ہیپی اینڈنگ مل جاتی ہے۔ مجھے میری ہیپی اینڈنگ چاہیے داتن۔ مجھ سے جھوٹ بولا کرو
اور کہا کرو کہ وہ مجھے مل جائے گی۔ وہ بڑے صبر سے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، مگر اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ داتن نے دل تھام کر اسے یوں دیکھا، اس کا تو جیسے کلیجہ کٹ گیا تھا۔ مجھے شروع سے بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ واقعی تالیہ کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ جو بولنا شروع ہوئی تو صبح تک بولتی رہی۔ کچن کاؤنٹر پر رکھی پھلوں سے بھری ٹوکری خاموشی سے ان دونوں کو صوفوں پر بیٹھے باتیں کرتے دیکھتی رہی۔ روشنی پھیلنے لگی جب داتن تیسری دفعہ چائے بنانے اٹھی، پھر رک کر اس کی طرف گھومی۔ تم آج سے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ دلانے کے لیے لیانا صابری کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گی، مگر تمہاری امید نہیں ٹوٹنے دے گی۔ تم اچھی بن چکی ہو تالیہ، اور جب انسان اچھا بن جاتا ہے تو اس کے گناہ اس کا پیچھا نہیں کرتے۔ واقعی داتن؟ اس نے امید اور خوف سے داتن کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کسی کو کبھی نہیں علم ہوگا کہ میرا ماضی کیسا تھا۔ اگر میں مستقبل کو اچھے رنگوں سے لکھ لوں تو میرا ماضی ایریلیونٹ ہو جائے گا نا؟ ہاں تالیہ، تمہارا ماضی کبھی کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا، اور نہ ہی تمہارے جرائم تمہارا پیچھا کریں گے۔ داتن نے اسے تسلی دی، وہی جھوٹی تسلی جو تالیہ نے تھوڑی دیر پہلے اسے دینے کے لیے کہا تھا۔ اس صبح پروسیکیوشن آفس میں دو لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان ایک فائل کھلی رکھی تھی۔ پہلے صفحے پر تالیہ مراد کی ان لارج تصویر چسپا تھی، اور دیگر صفحات پر اس کی پروفائل تحریر تھی۔ جو شخص تصویر اٹھا کر غور سے دیکھ رہا تھا وہ ادھیڑ عمر کا سرمئی بالوں والا ملے مرد تھا۔ آنکھوں پر سلور فریم کا چشمہ لگائے وہ کشادہ پیشانی اور ٹھنڈے مزاج کا حامل انسان لگتا تھا۔ اس کا نام احمد نظام تھا اور وہ چیف پروسیکیوٹر تھا۔ تنگو احمد، سامنے بیٹھا آفیسر رازدانہ لہجے میں کہنے لگا، یہ تالیہ بنت مراد ہے، وان فاتح بن رامدل کی نئی کمپین مینیجر، ایک معروف سوشلائسٹ اور چیریٹی ورکر۔ مگر اٹارنی جنرل کے آفس سے یہ فائل آپ کو اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ معلوم کریں کہ کیا یہ لڑکی وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے۔ سلور بالوں والے پروسیکیوٹر نے تصویر رکھی، اینک اتاری اور آنکھوں کی پتنیاں سکیڑ کر اسے غور سے دیکھا۔ احکام بالا ایک دم سے ایک عام سی لڑکی میں کیوں دلچسپی لینے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دم سے وان فاتح کے گرد نظر آنے لگی ہے۔ مگر سیاست دانوں کے گرد تو سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، دولت مند، ہیئرز، سوشلائسٹ، ہیئریسز، تاجر، کاروباری لوگ۔ عام لوگوں کو کہاں کہاں نوکری ملتی ہے سیاست دانوں کے قریب۔ مجھے اس میں کوئی معیوب بات نہیں لگتی۔ ہمیں مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو وہ خود کو کہتی ہے۔ اگر ایسا ہے اور واقعی وہ کوئی جاسوس، کوئی خفیہ آپریٹو ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بارحسن نیشنل کے ہونے والے صدر کو اسے محفوظ رکھیں۔ تینگو احمد، کیا آپ یہ ذمہ داری بغیر گھبرائے قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ احمد نظام مسکرایا اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں اس آفس میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں جتنے عرصے میں بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ میں جب کسی کیس کی ابتدائی فائل دیکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ کیس میں کچھ ہے یا نہیں، اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو ایک بیچاری لڑکی کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس فائل میں اس کے ایکس ہسبینڈ کا پتہ بھی لکھا ہے جو کہ اس وقت جیل میں ہے۔ اس کا بیان سن کر آپ کی رائے بدل جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایکس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو اس فائل پر نام پڑھا اس تالیہ کے ایکس ہسبینڈ کی رائے کو میں کیسے معتبر مان لوں؟ سامنے بیٹھے آفیسر نے گہری سانس بھری۔ سرکاری افسر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ اس کیس کو 2 ہفتے کے لیے ٹرائل کے طور پر لے لیں۔ اگر اس میں کچھ نہیں ملے تو چھوڑ دیجیے گا۔ صاحب، اگر مجھے کسی مقام پر یہ معلوم ہوا کہ احمد نظام نے آگے کو جھک کر سنجیدگی سے تنبیہ کی، یہ کیس صرف ایک سیاسی فشنگ ایکسپیڈیشن ہے اور مجھے اس کا حصہ بنایا گیا ہے تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا۔ میں وان فاتح اور صوفیہ رحمان ان دونوں جیسے سیاست دانوں سے سخت نالاں ہوں۔
یہ کوئی سیاسی فشنگ مہم نہیں ہے سر، وہ یقین دلا رہا تھا۔ فشنگ مہم ایسی تفتیش کو کہتے ہیں جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ فلاں مجرم ہے اور اسے سزا دینی ہے، تو ذہن بنا کر اس کے خلاف بہت سی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ کچھ ایسا مل جائے جس پر اسے سزا دی جا سکے، جیسے کنڈیاں لگا کر جھیل کنارے بیٹھا جاتا ہے، پھر آگے مچھلی پھنسے یا کینچوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری زبان پر اعتبار کر رہا ہوں، میرے نزدیک انسان کی زبان اس کی گردن کو رہن رکھ سکتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا تو آفیسر بھی ساتھ ہی اٹھا، دونوں نے مصافحہ کیا اور تینگو احمد نے اپنی بات دہرائی۔ اس لڑکی نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا جو ہمیں معلوم ہو، اور نہ ہی کسی نے اس کی شکایت کی ہے۔ 2 ہفتے، اگر 2 ہفتوں تک مجھے کچھ نہیں ملا تو میں اس کی فائل کو بند کر دوں گا۔ اس کا لہجہ پرعزم اور اٹل تھا، وہاں کوئی لچک، کوئی ڈھیل نہیں تھی۔ سرکاری آفیسر نے مسکرا کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرے خیال میں سر، یہ کیس اتنی جلدی بند نہیں ہوگا۔ ٹیبلوٹیٹ کے آفس میں معمول کے مطابق صبح سویرے ہی گھنٹیوں اور آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ کیبن در کیبن قطار بنے تھے، رپورٹرز، کمپوزرز اور ایڈیٹرز اپنے اپنے کی بورڈ میں سر دیے کام کر رہے تھے۔ ایڈم بن محمد کاندھے پر لمبے اسٹریپ والا بیگ اٹھائے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چیک والی شرٹ اور سادہ انداز میں جمائے بال معمول کے مطابق تھے۔ آج اس نے سوٹ نہیں پہنا، اب تو اس کی جاب پکی تھی، مگر کیا یہ آگے بھی پکی رہے گی؟ یہی اندیشہ اس کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ ایڈیٹر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر سر نکال کر جھانکا تو وہ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہی پہلے دن والے تاثرات، ماتھے پر بل، ناک پر غصہ، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ ایڈم نے تھوک نگلا، سر میں آ جاؤں؟ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو فوراً اسے اندر بلایا اور شروع ہو گئے۔ سر میں شرمندہ ہوں، اس ہفتے کوئی سٹوری نہیں دے سکتا۔ آپ نے مجھے جاب دی مگر میں آپ کے توقعات پر پورا نہیں اتر سکا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگلے ہفتے میں۔ ایڈم، آؤ بیٹھو۔ کب آئے تم؟ ایڈیٹر کے چہرے پر ایسی خوشی اتری کہ ایڈم کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ گنگ سا اس کو دیکھنے لگا جو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور اسٹوری کی کیا بات کرتے ہو؟ اتنی دلچسپ خبر ہم نے بریک کی، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ بیٹھو نا۔ پہلے تو اسے لگا وہ طنز کر رہا ہے، مگر ایڈیٹر کی خوش اخلاقی قدرتی تھی۔ ایڈم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری کون سی اسٹوری؟ وہ ایکٹرس کے اسکینڈل والی تو آپ نے چھاپی ہی نہیں۔ ایڈیٹر نے مسکرا کر ہاتھ جھلایا۔ جانے بھی دو اسے، اصل اسٹوری تو تم نے حالم کے خط کے لفافے کے اندر ڈال کر دی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے وہ لفافہ کھول لیا، ورنہ وہ بٹن، کیمرہ اور واچ فاتح کی ویڈیو تو ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی۔ ویسے کیا شاندار ویڈیو لیک تھی، ہماری ویب سائٹ کے ہٹس ایسے اوپر گئے کہ… وہ جوش سے بتا رہا تھا اور ایڈم بن محمد کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ حالم کے بنگلے تک کا سفر اس نے غصے، صدمے اور بے بسی کی جس حالت میں کیا صرف وہی جانتا تھا۔ گیٹ بند تھا، اس نے زور سے گھنٹی بجائی، پھر غصے سے چھوٹا گیٹ پھلانگا اور تیزی سے پورچ میں آیا۔ بند دروازے کو زور سے دھڑا دھڑایا۔ آرام سے داتن نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی برہمی سے اسے ٹوکا، مگر ایڈم کا سرخ چہرہ اور بھیچی ہوئی بھویں دیکھ کر ٹھہری۔ تمہیں کیا ہوا؟ چیتالیہ کہاں ہیں؟ وہ غرایا۔ جہاں اس وقت سارے کنگ میکرز ہوتے ہیں، اپنے سیاستدانوں کے گرد۔ وہ تیزی سے مڑا اور گیٹ کی طرف بڑھا تو داتن نے پکارا، تمہارے خیال میں تمہیں کوئی سیاسی پارٹی کے دفتر میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گھسنے دے گا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لہجہ ابھی تک سخت تھا۔ ایڈم واپس گھما اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس، آپ تو جانتی ہی ہوں گی۔ بہرحال چیتالیہ سے کہیے گا مجھے معلوم ہو گیا ہے، انہوں نے میرے ذریعے فاتح صاحب کی ویڈیو لیک کروائی تھی۔ تو اس نے کاندھے اچکائے۔ ایڈم نے غصے اور بے بسی سے سانس باہر خارج کی۔ تو یہ کہ مجھے ان کے فاتح صاحب سے دھوکہ دہی کرنے سے زیادہ اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے کہا تھا وہ خود کو بدل رہی ہیں، اور میں نے یقین کر لیا تھا، مگر وہ اب بھی ویسی ہی ہیں۔ اکیلی کیوں بدلے وہ؟ داتن نے غراتے ہوئے باہر قدم رکھا تو وہ ٹھہر گیا۔
تم کیوں نہیں بدلو؟ فاتح رامدل کیوں نہیں بدلے؟ ساری دنیا کیوں نہ بدلے؟ وہ پورچ پر قدم قدم اس کے قریب آ رہی تھی۔ بھاری بھرکم داتن نے ہاتھ دونوں پہلوؤں پر جما رکھے تھے۔ غیظ و غضب سے چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ صرف میری تالیہ کیوں بدلے؟ اس نے تو طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے اصل سے نہیں بھاگے گی اور اپنے ٹیلنٹس کو اپنے عزیز لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ مگر میں پوچھتی ہوں لڑکے، تم لوگ کیوں نہیں بدلو؟ وان فاتح کیوں مصلحت پسندی کی سیاست چھوڑ کر اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے اصل کے ساتھ قدیم ملاقہ والا بے خوف انسان کیوں نہ بنے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے قریب آ رہی تھی۔ ایڈم کے تاثرات بدلے، قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اور تم کیوں نہیں بدلو؟ کب تک خود ترسی کا شکار ہو کر بے روزگار پھرو؟ تم اس ڈنر پر اس جگہ کھڑے تھے جہاں عثمان نے کھڑے ہو کر وہ ویڈیو بنائی تھی۔ ہم نے بٹن کیمرے کو چیک کیا تو وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں تھا، مگر عثمان کے فون سے ضرور تھا۔ اشر وغیرہ کے پاس ویڈیو ہو یا نہ ہو، عثمان کے پاس اس کی کاپی ضرور تھی۔ کبھی نہ کبھی اسے لیک ہونا تھا اور تم پر الزام لگتا۔ مگر جانتے ہو عثمان نے تم پر الزام کیوں نہیں لگایا؟ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اور وہ چوکنا سا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ دیوار سے کمر ٹکرائی تو رک گیا، کیونکہ تالیہ نے تمہیں وہ ڈھال تھما دی تھی جس کو اٹھائے تم کسی کی خبر لیک کر سکتے ہو، کسی کا راز کھول سکتے ہو، کسی کی بھی جاسوسی کر سکتے ہو۔ تمہیں اس چیز کا لائسنس مل گیا ہے ایڈم، اور جانتے ہو وہ ڈھال کیا ہے؟ رپورٹر ہونا۔ دیوار سے لگا ایڈم دھیرے سے بولا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، کیونکہ رپورٹر یہ سب کر سکتا ہے۔ بالکل، ایڈم بن محمد۔ داتن اس کے عین سامنے کھڑے اسے گھور رہی تھی۔ تمہیں اب امیونٹی مل گئی ہے، اور جاب بھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں بغیر کسی ڈگری یا قابلیت کے اتنے بڑے اخبار میں یوں ہی جاب مل جائے گی؟ وہ ویڈیو تمہاری سی وی تھی، اسی سے تمہیں عزت ملنے لگے گی۔ وہ ویڈیو وان فاتح کے گرد عثمان جیسے لوگوں کو دور کرنے کا ہتھیار تھی، وان فاتح کو آزاد کرنے کی چابی تھی۔ آئندہ کوئی بھی فاتح کی ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس ویڈیو سے اس کو ملنے والی عزت اشر جیسے لوگوں کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آئندہ تالیہ پر غصہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ گیٹ پھلانگنا تو بہتر ہوگا۔ ایڈم پر گھڑوں پانی پڑ چکا تھا، تو یہ طے تھا کہ صرف تالیہ کو نہیں بدلنا تھا، اس کے گرد موجود باقی دنیا کو بھی تالیہ کے مطابق خود کو تبدیل کرنا تھا، چاہے خوشی سے ہو یا چاہے ناخوشی سے۔ ظاہر ہے جب میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا، مگر ایڈم نے ہونٹ کاٹتے شانے اچکا دیے۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے، پھر ایک دم وہ چونکا۔ آپ نے کہا قدیم ملاقہ والا فاتح، آپ کو کیسے پتا؟ داتن نے گہری سانس لی، ہاتھ پہلوں میں گرائے اور آنکھیں گھمائیں۔ ظاہر ہے تالیہ میری بہترین دوست ہے، اس نے تمہارے وقت کے سفر کی رودات پہلے دن ہی سنا دی تھی مجھے۔ پہلے دن؟ ایڈم نے مشکوک انداز میں ابرو اٹھائی۔ مطلب دوسرے دن؟ ایڈم نے دوسری بار بھی ابرو اٹھائی۔ مطلب کل بتایا اس نے۔ داتن نے برے موڈ سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ماحول سے تلخی خود بخود جانے لگی، تو بالآخر انہوں نے آپ پر یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے چہرے کی سرخی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چیزیں سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، چیزیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے مجھ پر یقین تھا۔ اس نے شانے اچکائے، پھر اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ماحول کی تلخی اب چائے کی خوشبو میں گھل کر انقا ہو چکی تھی۔ البتہ داتن کے چہرے کے زاویے بدستور اکھڑے اکھڑے سے تھے۔ آج چائے ٹھیک سے نہیں بنی، ضائع ہونے سے بہتر ہے تم پی لو۔ تمہیں اپنے کڑوے رویے کی سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ آپ مجھے اس چیز کے ساتھ بھی چائے کی پیشکش کر سکتی تھی جس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ میرے اندر وہ چیز ناپید ہے۔ خوش؟ وہ اسی طرح ماتھے پر بل لیے اس کے سامنے چائے کے برتن نکالنے لگی
اور ویسے بھی یہ ادب آداب تمہارے ملاقہ میں چلتے ہوں گے۔ ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، فاسٹ فوڈ جنریشن۔ تو چیتالیہ نے سب بتا دیا۔ ایڈم نے محفوظ انداز میں اپنا مگ اٹھایا، گھونٹ بھرا۔ چائے بے حد خوش ذائقہ تھی۔ ہاں، یہ بھی کہ تم وہاں مورخ تھے، تصور کرو، مورخ۔ وہ طنز سے ہنسی۔ ویسے مجھے افسوس ہے تمہارا سامان سن باؤ کے گھر سے نہیں نکلا۔ سامان؟ ہاں، تالیہ نے کہا تھا تم نے کچھ چیزیں چھپائی تھی روزمرہ کی، مگر واپس آ کر کھدائی پر وہ نہیں نکلی۔ افسوس ہوا۔ وہ واقعی طنز کر رہی تھی، مگر ایڈم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ صرف چیزیں نہیں تھیں، نہ ہی فقط میں نے چھپائی تھیں۔ شاید چیتالیہ شرمندگی سے بچنے کے لیے بات چھپا گئیں۔ وہ پورا خزانے سے بھرا صندوق تھا جو ہم دونوں نے مل کر چھپایا تھا۔ داتن کے ہاتھ سے چمچ زور سے ٹرے میں آ گرا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ خزانے کا صندوق؟ پورا صندوق؟ اس کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جی ہاں، پورا صندوق بھرا ہوا تھا ہم نے، مگر کوئی ہمارے واپس آنے سے پہلے ہی نکال کر لے گیا۔ کون لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ تم لوگوں نے کوئی تفتیش بھی نہیں کی؟ یا اللہ، پورا صندوق! داتن کو ہول اٹھ رہے تھے۔ سارا صحن کھود لیا، کچھ نہیں ملا۔ اب تو میں نے اس کی فاتحہ بھی پڑھ لی ہے۔ اور دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ چلو اٹھو، اسی وقت ملاقہ جا رہے ہیں ہم۔ اللہ کی پناہ، تم لوگوں نے اتنا خزانہ اتنی آسانی سے کیسے چوری ہونے دیا؟ وہ اٹھی اور اسے چٹکی بجا کر اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ایڈم گڑبڑا کر کھڑا ہوا، چائے کا مگ میز پر رکھا۔ مگر وہ خزانہ تو غائب ہو چکا ہے، اسے اب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کبھی اسکول گئے ہو؟ کبھی سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں؟ مادے کا پہلا اصول یاد ہے؟ وہ منہ بنا کر کہنے لگا کہ اے خاتون، کتابوں تک ہی نہ ہی آئے تو اچھا ہوگا، مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ مادہ نہ تخلیق ہوتا ہے نہ تباہ ہو سکتا ہے، اس کی بس حالت بدلی جاتی ہے۔ خزانہ بھی غائب نہیں ہوتا، اس کا بس مالک بدل جاتا ہے، اور نئے مالک کو ان چیزوں کو بیچنا بھی پڑے گا، اور جب وہ بیچے گا تو ہم اس کو ٹریک کر لیں گے۔ اب راستے میں تم مجھے ہر چیز کی تفصیلی ڈسکرپشن دو گے؟ چلو بھی۔ وہ گھرک کر بولی تو ایڈم بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ کتابیں نہ پڑھنے والا طعنہ آپ نے مجھے کس خوشی میں دیا؟ وہ خفا ہوا، کیونکہ تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے، سارا وقت اسکرینوں میں گھسے رہتے ہیں۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ وہ اپنے پرس میں چند چیزیں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایڈم نے آپ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں۔ داتن نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں برسوں سے KL کے سب سے بڑی لائبریری میں لائبریرین ہوں۔ میں اپنے ساتھ 4 کتابیں اٹھا کر چلتی ہوں۔ ایک ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے پڑھتی ہوں، ایک ڈاکٹرز اپائنٹمنٹ کے انتظار پر، ایک لنچ بریک میں کھانے کے ساتھ، اور ایک رات کو سونے سے پہلے۔ تم ایک دن میں کتنی کتابوں کو پڑھ سکتے ہو؟ ایڈم کا منہ کھل گیا، پھر جلدی سے اسے بند کیا اور کندھے اچکائے۔ آپ نے صحیح کہا، مجھے واقعی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کم از کم آپ جتنا تو بالکل بھی نہیں۔ اور جھرجھری لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ طے تھا کہ دنیا میں ایڈم بن محمد سے زیادہ عجیب لوگ بستے تھے۔ شام کو اس تقریب سے پہلے وان فاتح ایک جگہ لنچ پر مدعو تھا، سو یہ طے ہوا کہ وہ سیدھا تقریب میں پہنچے گا، جہاں اسرا اور اشر پہلے سے موجود ہوں گے۔ اشر سے وہ اتنے دن بعد آج پہلی دفعہ ملنے جا رہا تھا۔ تالیہ جانتی تھی کہ اس ملاقات میں گئے دنوں کی تلخی کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ لنچ سے قبل وہ کسی کام سے آفس واپس آئی اور اپنی میز کے دراز کو کھول کر کچھ تلاشنے لگی کہ اپنی کرسی پر چسپاں ایک پیلا نوٹ دیکھ کر ٹھہر گئی۔ ماتھے پر بل پڑے، 2 انگلیوں سے نوٹ اتارا اور چہرے کے سامنے کیا۔ دا ایول کوئن۔ تالیہ نے ارد گرد دیکھا۔ سامنے ہال بنا تھا جہاں اسٹافرز اپنے اپنے کیبن میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ یقیناً انہی میں سے کسی نے اس لڑکی ایمان موسیٰ کو نکالے جانے کے باعث اپنا غصہ تالیہ پر یوں نکالا ہوگا۔ اس نے ایک تیکھی نظر اوپر لگے CCTV کیمرے پر ڈالی اور دراز سے مطلوبہ کاغذ نکالتی
آگے بڑھ گئی۔ لفٹ میں نیچے جاتے ہوئے اس نے دوبارہ سے اس پرچی کو پڑھا۔ آفس اسٹافرز اس سے اتنی جلدی ترقی ملنے پر پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ تالیہ مراد کو جانتے نہیں تھے۔ چند ماہ قبل تک وہ ایک خوش باش تھی، اسکامر تھی جس کو لوگوں کو لوٹنے میں مزہ آتا تھا۔ پھر وہ وقت کے الٹے چکر میں پھنسی تو جانا وہ ایک شہزادی ہے۔ تب اسے شہزادی کا کردار ادا کرنا آسان لگا تھا۔ وہ تب بھی چور تھی، بھلے وہ ملاقہ سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اسے راج کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی، مگر وہ ایک خود پسند اور مغرور شہزادی بن گئی تھی۔ لیکن جب وقت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے یہ جان لیا کہ اسے KL میں اپنی زندگی نئے اصولوں پر شروع کرنی ہوگی، تو وہ بدل گئی۔ اس نے ایمان کو صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے فائر نہیں کیا تھا، بلکہ آفس کے لوگ یہی سمجھتے تھے۔ مگر اب میں ویسی نہیں ہوں، تالیہ نے لفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے دہرایا۔ میں ایک ظالم ملکہ بننے کی خواہش مند لڑکی نہیں ہوں۔ میں ایک عاجز ورکر ہوں جو فاتح رامدل کے تابع ہے۔ میں یہ سب ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں، اور مجھے اس دنیا میں حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ پرچی لکھنے والا غلط ہے۔ وہ نہیں جانتا میں نے کتنی محنت سے خود کو بدلا ہے۔ میں اب وہ شہزادی نہیں ہوں جو قید خانے میں فاتح پر تشدد کرتے دیکھ کر سپاہیوں پر چلائی تھی کہ وہ ان کی ہونے والی ملکہ ہے۔ میں بس تالیہ ہوں۔ پرچی مروڑ کر پرس میں ڈال دی۔ سر اٹھایا تو دھات میں اس کا عکس بدلا بدلا سا تھا۔ عکس میں تاج پہنے کامدار لباس میں ملبوس مسکراتی ہوئی شہزادی تاشا اس کو دیکھ رہی تھی۔ پرچی درست کہتی ہے تالیہ، تم اپنے اندر کی طاقت کی ہوس میں ڈوبی شہزادی تاشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ تالیہ نے جلدی سے سر جھٹکا۔ لفٹ کے دروازے کھل گئے۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنے اندر کی آوازوں کو ہر صورت دبانا تھا۔ تقریب ایک فارم ہاؤس پر منعقد کی گئی تھی۔ وسیع لان کے درمیان میں مستطیل سا نیلا تالاب تھا جس میں غبارے تیر رہے تھے۔ تالاب نے لان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دونوں اطراف میں مہمان گلاس تھامے خشک کپیوں میں مصروف ٹہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ فاتح کے کاندھے کے پیچھے تھی، آلو بخارے کے رنگ کے منی کوٹ کو سفید اسکرٹ بلاؤز پر پہنے، بالوں کو درمیان کی سیدھی مانگ نکال کر جوڑے میں باندھے۔ وہ چوکنی اور محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے برعکس اس کا باس ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ٹائی ندارد تھی اور سفید شرٹ کے اوپر سرمئی کوٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے وہ مسکرا کر ہر آنے والے سے مل رہا تھا۔ وہ دونوں گارڈز کے ہمراہ لان کے سرے تک آئے تو سامنے اسرا اور اشر منتظر کھڑے تھے۔ اسرا نے سرمئی اسٹرال سر پر اوڑھ رکھا تھا، مگر اس کے باوجود سامنے سے بھورے بال اور موتیوں کا نیکلس دکھائی دیتا تھا۔ وہ فاتح کو دیکھتے ہی مسکرا کے اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ اشر بھی آبنگ کہتا آگے بڑھا اور اس کے آبنگ نے فوراً سے پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر مصافحہ کیا۔ ان دونوں کے درمیان جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب وہ تینوں ایک تکون کی صورت مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ 3 قدم دور کھڑی تالیہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سیاسی مفاد کے لیے سب کتنے مزے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انسان تو ابھی تک قدیم ملاقہ جیسا تھا۔ وہاں بھی ملکہ یان سوفو تالیہ مشترکہ دشمن مراد راجہ کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھیں، اور یکدم احساس ہوا کہ اسرا چپتی نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی ہے تو اس نے چہرہ سیدھا کر لیا۔ اسرا واپس فاتح کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تھینک یو فاتح، وہ تشکر سے کہہ رہی تھی۔ یہ کرنے کے لیے ساتھ ہی کنکھیوں سے لان کے دوسرے سرے کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے چونک کر دیکھا۔ تالاب نے لان کو 2 حصوں میں یوں بانٹا تھا کہ حکومتی ارکان کا جمگھیٹا دوسری طرف لگ چکا تھا، اور وہاں سب کے درمیان کھڑی صوفیہ رحمان نمایاں نظر آ رہی تھی۔ فیملی کے لیے کچھ بھی، فاتح نے جواباً مسکرا کر شانے اچکائے۔ تالیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اشرا، اسرا اور فاتح کی مسکراہٹ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ ہونے جا رہا ہے سر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو اسرا نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اٹس اے فیملی تھنگ تالیہ، رائٹ۔ تالیہ کی تنی پیشانی ڈھیلی ہو گئی۔ بس سر کو ہم دے دیا۔ اشر نے بھی محفوظ نظروں سے اسے دیکھا۔
اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم صوفیہ رحمان سے آریانہ کا حساب لیں۔ اور تالیہ کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ وہ جانتا تھا چاہے تالیہ کی اگر فائل کھلی تو وہ زیادہ عرصے تک آفس میں نہیں ٹکے گی، اسی لیے اسے تالیہ کو پلان سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آخری ڈنر میں اپنے شادی شدہ ہونے کا بتا چکی تھی اور اشر کی رہی سہی دلچسپی بھی ختم ہو چکی تھی۔ فاتح اور اشر ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اب عوام کو کھل کر بتانا بہت ضروری ہے، آپ کی قربانی کتنی بڑی تھی، لوگوں کو احساس ہونا چاہیے۔ اور ایش میں یہ ہمدردی لینے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری اور اسرا کی خواہش پر کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری حمایت کی یہ قیمت ہے تو مجھے منظور ہے۔ وہ دونوں دور ہوتے گئے تو ان کی آوازیں بھی دم توڑ گئیں۔ تالیہ کی بے چین نگاہوں نے ان کا تعاقب کیا تو اسرا کی آواز نے اس کی توجہ ہٹائی۔ خود کو مت تھکاؤ تالیہ، ہم فاتح کی فیملی ہیں اور ہماری بات وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ تن سے بولی تو تالیہ زبردستی مسکرائی۔ پھر اسرا بھی وہاں سے ہٹ گئی اور وہ بھری پارٹی میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ان کی تکون دور اپنے مہمانوں میں مشغول ہو چکی تھی، گویا آج فاتح کو تالیہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر بندھارا کی بیٹی کو تنہا کھڑے ہونا کب برا لگتا تھا۔ آرام سے ایک مشروب سے بھرا گلاس اٹھایا، قدم قدم آگے چلنے لگی۔ عقابی نگاہیں تالاب کے دوسری طرف کھڑی صوفیہ رحمان پر جمی تھیں۔ وہ بھورے اسکارف کو چہرے کے گرد لپیٹے، بازو کرنگ پہنے مسکراتے چہرے والی عورت تھی۔ نقش پھینے مگر خوبصورت تھے، گردن یوں تنی تھی گویا سریا لگا ہو، مگر چہرے کی میٹھی مسکراہٹ دل لبھاتی تھی۔ شاہانہ انداز میں مسکرا کر اس کے ساتھ کھڑے افراد سے باتیں کر رہی تھی۔ یکدم نگاہیں اٹھا کر تالاب کے پار کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو اسے بے اختیار ملکہ یان سوفو یاد آئی۔ کچھ تھا ان دونوں عورتوں میں جو ایک جیسا تھا، دا ایول کوئن جیسا۔ صوفیہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور دوبارہ سامنے والے شخص سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ تالیہ کی نظر ابھی تک اس پر جمی تھی۔ کچھ تھا جو اسے چبھتا تھا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ کبھی کوئی اسکام نہیں کھیلا، مگر اس کے اندر ایک اترتی نظر، یہ معنی خیز مسکراہٹ کیسی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میں تمہیں جانتی ہوں۔ فاتح اپنے اقربا کے درمیان کھڑا تھا جب اسرا اشر کو ایک طرف لے گئی، پھر اس کی کوہنی تھامے قدرے بے چینی سے پوچھا، ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا ایش؟ آف کورس کاکا، کیا آپ کو صوفیہ سے آریانہ کا بدلہ نہیں لینا؟ ہاں، مگر ہم کسی بے گناہ پر الزام تو نہیں لگانے جا رہے نا ایش؟ وہ قدرے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ واقعی صوفیہ نے ہماری آریانہ کو غائب کروایا تھا نا؟ آف کورس، اس کے علاوہ کون ایسا کر سکتا ہے کاکا؟ پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور سمجھانے لگا، آریانہ ہماری سنو وائٹ تھی۔ صوفیہ رحمان وہ ظالم ملکہ ہے جس نے ہماری سنو وائٹ کو ہم سے دور کیا ہے۔ صوفیہ رحمان ہماری کہانی کی ویلن ہے اور ہو سکتا ہے وہ اب بھی جانتی ہو کہ ہماری سنو وائٹ کہاں ہے۔ اس طرح کرنے سے شاید وہ اسے ہمیں لوٹانے پر مجبور ہو جائے۔ واقعی ایش، وہ نرم آنکھوں سے مسکرائی، وہ ہمیں واپس مل جائے گی نا، ہماری سنو وائٹ؟ ہاں، مجھے یاد ہے تم مجھ سے یہ کہتے تھے، سنو وائٹ۔ ایک آنسو مسکارا لگی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا اور گال پر بہہ گیا۔ وہ فیری ٹیلز میں جیتی تھی اور خود بھی فیری ٹیل ہی بن گئی۔ کاکا، میرے تم سے اور آبنگ سے لاکھ اختلاف اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر ایک بات میں اللہ توانکو کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے آریانہ سے بہت محبت تھی، اور اب اس ظالم ملکہ کے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اسے ٹھوس لہجے میں یقین دلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ اسرا کے سارے خدشے دور ہونے لگے۔ وہ نرم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تالاب کے پار کھڑی صوفیہ رحمان نے گلاس کا آخری گھونٹ بھرا اور پھر خالی گلاس کو دیکھا، پھر ایک نظر تالیہ کی طرف اٹھائی۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے بیچ تالاب حائل تھا۔ صوفیہ نے مسکرا کر خالی گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ ملکہ کو مشروب درکار تھا۔ تالیہ مراد نے سر کو مسکرا کر اسبات میں جنبش دی اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ ایک بھرا ہوا گلاس لیے صوفیہ کے قریب جا رہی تھی۔
اس کی چال متوازن اور گردن اعتماد سے اٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا صوفیہ اسے ملنا چاہتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ قریب آئی تو صوفیہ کے گرد سے ہدایت کے مطابق لوگ جھٹنے لگے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تنہا کھڑی تھیں۔ یانگ امت برہمت معزز ترین تالیہ نے ادب سے گلاس پیش کیا، گردن جھکائی مگر نظریں اٹھائے رکھیں۔ یہ اس نے ایک غلام سے سیکھا تھا۔ یانگ امت برہمت وزیر اعظم کا لقب۔ اس نے ہیروں کی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ سے گلاس تھاما اور محفوظ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تو تم میرے کلاس فیلو کی نئی چیف آف اسٹاف ہو۔ ویسے اس کی بیوی تم سے خوش نہیں لگتی ہے نا؟ وہ جانتی تھی کہ صوفیہ اس کے اور فاتح کے درمیان کسی تعلق کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور ایسے الزامات پر عقل مند لوگ دفع نہیں کرتے۔ اس کی بیوی تو خود اس سے بھی ناخوش ہے، جیسے آپ کی والدہ آپ کے والد سے خوش نہیں لگتی تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر برہمی کی جگہ ہنسی در آئی اور وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بہادر ہو، بولڈ بھی۔ بی این کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مسکرا کر گھونٹ بھرا۔ وہ کیا ہے یانگ حرمت برہمت کہ مجھے ملکاؤں اور سلاطین کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہے، مگر ان کا ادب محفوظ خاطر رہتا ہے۔ آپ کو کوئی اور چیز لا دوں؟ آپ نے فرائیڈ ونگ چکھے؟ میں نے آپ کے انٹرویو میں پڑھا تھا وہ آپ کے فیورٹ ہیں۔ ادب اور شائستگی سے پوچھا۔ بھورے اسکارف والی شاہانہ سی عورت کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تمہارے انداز سے لگتا ہے تم کسی اعلیٰ خاندان سے ہو۔ وان فاتح کو تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل، کیونکہ وان فاتح کے دشمن بھی بہت خاندانی ہیں۔ آہ تالیہ! ملکہ نے گھونٹ بھرتے ہوئے شاہانہ شانے اچکائے۔ میں اس کی دشمن نہیں ہوں، میں اس کی کمپیٹیٹر ہوں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ سیاست میں تو دونوں ایک ہوتے ہیں۔ یانگ امت برہمت غلط۔ دشمن وہ ہوتا ہے جو ذاتی دشمنی پر اتر جائے۔ میں کبھی ذاتی دشمنی پر نہیں اتری۔ میں نے اس مقابلے کو ہمیشہ ڈیفائیڈ کھیلا ہے، مگر بیچارہ میرا کلاس فیلو، وہ ہمیشہ مجھ سے بدگمان رہتا ہے۔ افسوس سے چچ کیا۔ ڈیگنیفائیڈ! تالیہ نے دبی دبی برہمی سے ابرو اٹھائے۔ گستاخی معاف وزیر اعظم صاحبہ، مگر اس ڈیگنیفائیڈ مقابلے کا کولیٹرل ڈیمیج ان کی 7 سال کی معصوم بچی بن گئی۔ کبھی فرصت سے سوچیے گا، وہ اگر آپ کو اس کا قصوروار پبلک میں ٹھہرانے لگیں تو کچھ غلط نہیں کریں گے۔ جو اسے اشر اور فاتح کا ارادہ لگ رہا تھا، وہ بے دھیانی میں بول بھی گئی تو صوفیہ رحمان چونکی۔ تیزی سے تالاب کے پار دیکھا جہاں فاتح اور اشر مسکرا کے لوگوں سے بات چیت میں مگن تھے۔ تو اسی لیے وہ اس پارٹی میں آیا ہے تاکہ بھری محفل میں مجھے اپنی بیٹی کا مجرم کہہ سکے۔ میں بھی کہوں اس نے یہ دعوت کیوں قبول کی۔ ناؤ آئی گیٹ اٹ۔ تالیہ نے کچھ کہنا چاہا تو صوفیہ نے روب سے ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ چہ تالیہ! وہ اب سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے جو کہنا ہے میں اسے کہنے دوں گی۔ اچھا ہے، وہ اتنے سالوں کی بھڑاس نکال لے، مگر جب آریانہ کے کھونے کے بعد میں اس کے گھر افسوس کے لیے آئی تھی تو اس نے مجھ سے بڑی خشکی سے باہر نکل جانے کو کہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی اسے کہا تھا کہ فاتح جو دل میں ہے کہہ دو تاکہ میں وضاحت دے سکوں، مگر وہ اتنا گرم دماغ کا ہے کہ توجیہات نہیں سن سکتا۔ تو آج تم اس کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کچھ تھا اس برف کی ملکہ کے لہجے میں جو تالیہ مراد کی ہڈیوں کا خون منجمد کر رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے صوفیہ کو بولتے دیکھتی رہی۔ اسے کہنا، صوفیہ بنت رحمان کی حکومت کرنے کے اصول تم سے مختلف ہیں، میرے ایتھکس بھی مختلف ہیں۔ اس کی نظر میں کرپٹ ہوں تو ٹھیک ہوں، مگر میں جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں۔ میں اس بے وقوف اور ناشکری عوام کو جتنی سہولیات دے رہی ہوں وہ ان کے لیے بہت ہے۔ جو کچھ میں اس کے علاوہ کروں اس کے لیے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، مگر میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میرا دل اتنا سیاہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بچی کو نقصان پہنچاؤں۔ اگر مجھے اسے آریانہ کے ذریعے ہرٹ کرنا ہوتا تو میرے ایک اشارے پہ میری کمپین ٹیم لوگوں کو بتا دیتی، آریانہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے،
مگر میں نے کبھی اس پر آریانہ کے حوالے سے کیچڑ نہیں اچھالا، کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں اور ایک خاندانی عورت بھی۔ اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ آج اگر اس نے پبلک میں مجھے قاتل یا اغوا کار کہا تو وہ اس حد کو عبور کرے گا جو میرے اور اس کے ہمارے مقابلے کو مہذب رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد میں آریانہ کی ولدیت کو اس کے خلاف جس طرح بھی استعمال کروں، نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ چبا چبا کر بولتی وہ ماتھے پر بل لیے آگے بڑھ گئی، اور تالیہ مراد سنسی وہاں کھڑی رہ گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں گویا پتھر کا بن گیا تھا۔ اس نے ایک عمر اتنے جھوٹ بولے تھے، اسے سچ اور جھوٹ کی تفریق آ گئی تھی، اور ایک بات وہ جانتی تھی، یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تھا تو پھر کس نے؟ اور اگر فاتح اس پر الزام لگا دے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے تو یا اللہ! وہ تیزی سے تالاب کے اوپر بنے پل کی طرف لپکی۔ اسے فاتح بن رامدل کو اپنے پیروں پر کلہاڑا مارنے سے روکنا تھا، اسے فاتح کو غلط فیصلے سے بچانا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ جاب عثمان سے چھین کر حاصل کی تھی، تاکہ وہ فاتح کو وہ سب یاد کرواتی رہے جو ان دونوں نے ملاقہ میں سیکھا، اور جو وہ بھول چکا ہے۔ اس میں سے ایک شے فاتح کا اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے تسلط سے آزاد ہونا بھی تھا۔ تالاب کے پل پر ایک دم مہمانوں کا تانتا بن گیا۔ بہت سے لوگ دوسری طرف جانا چاہ رہے تھے، جہاں فاتح مطمئن سا کھڑا 2 رپورٹر سے بات کر رہا تھا جو اپنے مائک اس کے چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ایک غیر رسمی سی پریس بریفنگ کا ماحول بن گیا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اشر اور اسرا کھڑے تھے۔ سر، آج آپ کو کافی عرصے بعد وزیر اعظم صاحبہ کے ساتھ ایک چھت تلے دیکھا ہے، ایک رپورٹر تیزی سے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے مسکرا کر اوپر آسمان کو دیکھا اور واپس رپورٹر کو۔ چھت؟ سیریسلی؟ ہجوم میں کہکا سنائی دیا۔ چلیں، ایک ہی لان کے اوپر دیکھا جا رہا ہے آپ دونوں کو۔ کیا آپ کے درمیان مفاہمت کی کوئی امید ہے؟ پل پر لوگ سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ کسی کو دھکا نہیں دے سکتی تھی، بس تیزی سے ایکسکیوز می کہتی راستہ بنا رہی تھی۔ کوئی اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ ایسے لگتا تھا وہ قدیم ملاقہ میں ہو اور غلام فاتح کی بولی سن باؤ جیت رہا ہو، اور وہ بے بسی سے ہاتھوں میں زنجیر پہنے غلام کو آزاد کرانے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ رش تھا کہ چھٹتا ہی نہیں تھا۔ مفاہمت؟ فاتح نے سنجیدگی سے ابرو اٹھائی۔ اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جن کی وجہ سے وہ سانس لینے کو رکا۔ تالیہ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی تیزی سے آگے آئی۔ وہ سامنے ہی ہجوم میں کھڑا تھا۔ تالیہ نے بے چینی سے اسے دیکھ کر نفی میں اشارہ کیا۔ پلیز نہیں، بنا آواز کے لب ہلائے۔ لمحے بھر کو اسے لگا فاتح اس کو دیکھ رہا ہے، مگر نہیں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس کی چکا چوند نے اسے تالیہ کا منت بھرا چہرہ نہیں دیکھنے دیا۔ اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جن کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے چھن گئی، جنہوں نے مجھے اپنے اتحاد میں شامل نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی سر عام دی تھی۔ مفاہمت میں کچھ لو اور دو ہوتا ہے جناب۔ صوفیہ رحمان مجھے کیا دے سکتی ہے؟ کیا وہ مجھے میری بیٹی واپس کر سکتی ہے؟ کیا وہ آریانہ کو لوٹا سکتی ہے؟ وہ سنجیدگی سے مجمع کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ایک دم سارے میں سناٹا ہو گیا۔ دبی دبی سرگوشیاں پہلی دفعہ پکار بنی تھی۔ اتنے سال بعد پہلی دفعہ وان فاتح نے صوفیہ رحمان کو اپنی بیٹی کا مجرم کہا تھا۔ لوگ دم سادے کھڑے تھے۔ تالیہ بھی اپنی جگہ پر نڈھال سے رک گئی، پھر مڑ کر تالاب کے پار دیکھا۔ وہاں صوفیہ رحمان اجرت میں محفل چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس کے مصاحب اس کے ساتھ تھے۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اب وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جائے، اور چونکہ وہ آریانہ کو نہیں لوٹا سکتی تھی تو آپ لوگوں کو مفاہمت کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ وہ مائک میں سنجیدگی اور دکھ سے کہتا محض ایک باپ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت ضبط کے باوجود تکلیف دکھائی دیتی تھی۔ کتنے ہی لوگوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنے سال جو شخص اپنی بیٹی کے مجرموں کو نامزد کرنے کے بجائے خاموش رہا، آج اس نے خاموشی توڑ دی تھی۔
بہت سی گردنیں مڑی اور وہاں سے نکلتی صوفیہ رحمان کو گلہ آمیز اور غصیلی نظروں سے دیکھا گیا۔ ملامت، چبھن، حقارت بھری نظروں نے وزیر اعظم کا دور تک پیچھا کیا۔ صوفیہ نے باہر جاتے ہوئے اپنے چیف آف اسٹاف سے سرگوشی کی۔ فاتح کا ملازم درست کہہ رہا تھا، یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس کی کھوج لگاؤ۔ وان فاتح کو گرانے کے لیے یہی لڑکی کافی ہوگی۔ واپسی پر اشر ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے آگے بیٹھی تھی۔ فاتح اور اسرا پچھلی سیٹ پر برجمان تھے اور دونوں مطمئن سے اس پریس بریفنگ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بالآخر ہم نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا ہے اور صوفیہ رحمان کو بے نقاب کر دیا۔ تھینک یو فاتح۔ اسرا ممنون تھی، جیسے ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہو۔ ہاں، کبھی نہ کبھی تو اس سے حساب لینا تھا، آج سے ہی۔ وہ بھی بالکل مطمئن تھا، کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کار میں خاموشی چھا گئی۔ تالیہ نے ایک نظر بیک ویو مرر میں دکھائی دیتے میاں بیوی کو دیکھا۔ کتنا بورنگ کپل تھا۔ یہ ان کی فیملی کے لیے ایک بڑا موقع تھا جب وہ اپنے دانست میں اپنی بیٹی کا بدلہ لینے جا رہے تھے، مگر اس کے بعد بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے بے نیاز تھے۔ آج آپ سے وزیر اعظم صاحبہ کیا کہہ رہی تھی چیتالیہ؟ اشر نے ڈرائیو کرتے ہوئے محفوظ انداز میں پوچھا۔ تالیہ نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی۔ وہ مجھ سے کیوں کچھ کہیں گی؟ میں ایک عام سی ورکر ہوں اشر صاحب، نہ میں آپ کی فیملی ہوں، نہ ہی کوئی سیاستدان۔ میرے جیسی ایک ادنا کارکن سے وزیر اعظم کیا کہیں گی بھلا؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ کوئی مسئلہ ہے تاشا؟ فاتح نے سنجیدگی سے ابرو بھینچے تو وہ پلٹی اور قدرے برہمی سے اسے دیکھا۔ نہیں باس، نہ کوئی سیلیبریٹی، وہ شہزادی تھی اور وہ غلام تھا۔ شہزادی کا جیسے من چاہے وہ غلام سے بات کرے۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے صوفیہ رحمان کو آریانہ کا مجرم قرار دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ سب صوفیہ رحمان نے نہیں کیا تھا۔ اشر نے تیزی سے کار کو بریک لگائے، ٹائر چرچرائے، کار ایک جھٹکے سے بند ہوئی۔ واٹ؟ اشر محمود غصے سے گرجا۔ اسرا کا منہ کھل گیا اور فاتح وہ اچھمبے سے اسے یوں دیکھنے لگا جیسے تالیہ کا دماغ چل گیا ہو۔ جی، صوفیہ رحمان آریانہ کی قاتل نہیں ہیں، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ سارے آداب آج بھول گئے تھے۔ قاتل؟ کار میں خاموشی چھائی تو اسرا کی بے یقین آواز سنائی دی۔ اشر بھی چونکا اور فاتح سن رہ گیا۔ قاتل؟ تم نے قاتل کیوں کہا؟ اسرا بے قراری سے آگے ہوئی۔ اس کی پر یقین آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ تالیہ نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ سوال آپ اپنے شوہر سے کیوں نہیں پوچھتی، جو ہر کام آپ کے مشورے سے کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی وہ خون آلود پاپ کارن نہیں دیکھے جو ان کے والیٹ میں ہوتے تھے، جو ان کو آریانہ کی لاش کے پاس سے پہاڑوں میں ملے تھے؟ اگر آپ واقعی ایک فیملی ہیں تو پبلک میں اپنی بیٹی کا معاملہ اچھالنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا فاتح صاحب کہ آپ کو آریانہ مل گئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے، جیسے آپ نے مجھے جنگل میں اس رات بتایا تھا۔ وہ غراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے سارے جسم میں آگ سی بھر گئی تھی۔ اور میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، میں ریزائن کر رہی ہوں۔ میں ایک شہزادی ہوں، کسی کی باڈی وومن نہیں۔ چلے کیوں نہیں جاتے تم سب میری زندگی سے؟ تم مجھ سے زیادہ بڑھ جھوٹے اور چور ہو۔ غصے سے چلاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہیروں سے مزین انگوٹھیاں نظر آنے لگیں۔ سر پر ہاتھ رکھا تو وہاں تاج سجا تھا، نیچے وہ سرخ ریشمی کامدار لباس پہنے تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ شہزادی تاشا بن گئی تھی، یا شاید بننا چاہتی تھی۔ وزیر اعظم صاحبہ آپ سے کیا کہہ رہی تھی چیتالیہ؟ اشر کی آواز نے کوئی سور سا پھونکا۔ وہ بری طرح چونکی۔ ساری آوازیں، شہزادیوں کی سجاوٹ دم توڑ گئی۔ اس نے چونک کر خود کو دیکھا۔ اوہ شکر، میں نے یہ ساری بکواس حقیقت میں نہیں کی۔ کار میں سکون تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے فونز پر لگے تھے اور اشر اس سے صوفیہ سے بات چیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ کچھ خاص نہیں، بس باریسن نیشنل کے مردوں پر تبصرہ کر رہی تھی۔ سچ اے بورنگ پریٹی وومن۔ اسٹاپ آ گیا تو وہ لاک کھولنے لگی، پھر چہرہ موڑ کر ان دونوں کو دیکھا جن کو خیال ہی خیال میں بہت کچھ سنا دیا تھا۔ جبراً مسکرائی اور آداب سے سلام کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں شہزادی تاشا نہیں ہوں
جو ان کو کھری کھری سنا دوں۔ میں تالیہ ہوں۔ تالیہ ایک تابعدار لڑکی ہے۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی اور تالیہ بیگ کاندھے سے لٹکائے بس اسٹاپ کے بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ باریک ہل کی ٹک ٹک اسے کاندھے کے پیچھے سے سنائی دی تو اس نے اکتا کر کہا، میرے پیچھے مت آؤ، مجھ سے دور رہو۔ بس اسٹاپ پر رات پھیلی تھی۔ اسٹریٹ پولز روشن تھیں۔ سڑک کنارے چھپر تلے بینچ بنے تھے۔ وہ بینچ کی طرف بڑھ گئی مگر وہ تعقب کار کے جوتے قریب آتے محسوس کر سکتی تھی۔ یکدم تیورا کر گھومی اور غصے سے اسے دیکھا۔ کہا نا مجھ سے دور رہو، میں تمہارے جیسا بننا افورڈ نہیں کر سکتی۔ سامنے کھڑی لڑکی ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ اندھیرے فٹ پاتھ پر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک اسکرٹ بلاؤز اور سادہ جوڑے والی جھنجھلائی ہوئی تالیہ تھی اور سامنے پیروں تک آتا سرخ کامدار لباس پہنے، گھنگریالے بال، سنہری بال کاندھوں پر ڈالے، سر پر تاج سجائے شہزادی تاشا تھی۔ تم مجھ سے خود کو الگ نہیں کر سکتی تالیہ، شہزادی کے انداز میں استہزائیہ تھا۔ یو نو، مجھے پتا ہے تم یہاں نہیں ہو۔ وہ رکھائی سے کہہ کر بینچ پر بیٹھی اور جھک کر جوتے اتارنے لگی۔ ہیل سے پیر درد کرنے لگے تھے۔ ظاہر ہے میں یہاں نہیں ہوں۔ شہزادی نے کندھے اچکائے۔ میں تمہارے اندر کی شہزادی ہوں، جسے تم ان لوگوں کے سامنے دباتے دباتے تھک گئی ہو۔ تمہارا لاشعور جو تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، جسے تم مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ وہ جوتے اتار کر سیدھی ہوئی اور تھکان سے شہزادی کو سر سے پیروں تک دیکھا۔ سیریسلی، میرا دماغ کتنا امیجینیٹو ہو چلا ہے۔ پھر حسرت بھری سانس خارج کی۔ تم شہزادی ہو اور میں اب تم نہیں ہوں۔ میں صرف شہزادی نہیں، میں ملاکہ کی ملکہ بننے والی تھی جب تم مجھے واپس اس نئے زمانے میں لے آئیں۔ وہ گھمنڈ سے بولی تو تالیہ نے سر افسوس سے جھٹکا۔ کسی نے آج میری آفس سیٹ پر ایک چٹ لگا دی جس پر لکھا تھا دا ایول کوئین، ملکہ بد، اور سر شکستگی سے جھکا دیا۔ ملکہ تو تم تب بنتی جب تم ملاکہ میں رہتی، مگر تم نے اس خود غرض انسان کی باڈی وومین بننا پسند کیا۔ چیف آف اسٹاف مائنڈ یو۔ تالیہ نے ناراضگی سے سر اٹھا کر شہزادی کو دیکھا۔ اس کے اندر کی شہزادی اس کے سامنے برہم برہم سے کھڑی تھی اور وہ اتنی پرتمکنت تھی کہ اس سے پھوٹتی روشنیاں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ بس اسٹاپ کے بینچ پہ رات کے نیم اندھیرے میں بیٹھی تالیہ کے لیے اس شہزادی سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا بات تکلیف دے رہی ہے تالیہ؟ شہزادی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ باڈی وومین نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ میں ان کے لیے سونے سے بھرے صندوق ہر دور میں لائی، مگر ان کو ہمیشہ دوسرے لوگ خرید کر لے جاتے ہیں۔ تم اس کی بیوی ہو، تم ان لوگوں کو اس کی زندگی سے نکال کیوں نہیں پھینک دیتی؟ شہزادی روب سے گرجی۔ اوہ پلیز، اس نے اکتا کر گردن کو جھٹکا۔ میں کوئی ولن، کوئی ہوم بریکر نہیں ہوں، نہ بن سکتی ہوں۔ میں نے ایک عمر یتیم خانوں اور فوسٹر فیملی کے درمیان کاٹی ہے۔ میں کبھی کسی کے گھر کو نہیں توڑ سکتی۔ تالیہ، اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ تمہیں اسرا کو اس کی زندگی سے نوچ کر نکالنا ہوگا اور صرف تم اس کے لیے اہم بنو گی۔ اوہ سادہ باڈی وومین نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں استعفیٰ دے دوں گی، ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اف تالیہ، شہزادی نے دانت پیستے ہوئے پیر پٹکا۔ اتنی مشکل سے تم ادھر تک پہنچی ہو، کیسے سب گنوا دو گی؟ میں تھک گئی ہوں ان کے قریب رہتے رہتے۔ تم اسرا سے جیلس ہو۔ ہاں، میں جیلس ہو رہی ہوں، سبھی ہوتے ہیں۔ بینچ سے ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹے خالی اندھیرے سڑک کو دیکھ کر تلخی سے کہنے لگی، کوئی کسی کی دولت سے، کوئی کسی کے بچوں سے، کوئی کسی کی لائف پارٹنر سے، مگر میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ میں نے بہت مشکل سے سچ بولنا سیکھا ہے۔ میں اب کوئی بددیانتی نہیں کر سکتی۔ پھر بے بسی سے بند مٹھی سینے پر رکھی۔ میرا دل زخمی ہوتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ کیا وعدہ مزید نہیں نبھا سکتی۔ میں اس کے ساتھ اب نہیں رہوں گی، کیونکہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھنا
مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، میں کل ہی استعفیٰ دے دوں گی۔ مگر تالیہ نے زور سے ہاتھ جھلایا، جیسے ہوا کے ناگوار جھونکے کو دور ہٹایا ہو۔ شہزادی غائب ہو گئی، اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بس آ گئی تو اس نے ہاتھوں میں سینڈل اٹھا لیے اور ننگے پیر بس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے شعور اور لاشعور میں چلتی لڑائی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک طرف جیت چکی تھی اور دوسری طرف نے فی الوقت پسپائی اختیار کر لی تھی۔ فی الوقت جدید ملاقہ کے اس بازار میں صبح ہو چکی تھی، اشیاء طعام کی دکانیں کھل چکی تھیں۔ سن باؤ کی سرخ حویلی کے سامنے ایک ریسٹورینٹ کے باہر بچھی میز کے گرد داتن اور ایڈم بیٹھے تھے۔ فجر کے وقت کی بارش کے باعث سڑک ابھی تک گیلی تھی، دھوپ ٹھیک سے نکلی ہی نہیں تھی، صبح ٹھنڈی سی چھایا جیسی تھی۔ ان دونوں کے سامنے بھاپ اڑاتے چائے کے مگ رکھے تھے۔ داتن اینک لگائے نوٹ پیڈ پر قلم چلا رہی تھی۔ ایڈم ٹیک لگا کر سست سا بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن میں آپ نے سن باؤ کی ساری حویلی چھان ماری، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بھائی کسی نے خزانہ بہت پہلے نکال لیا ہے اور بڑی مہارت سے نکالا ہے، اب اس کسی کا سراغ لگانا ہوگا۔ داتن ابھی تک پرعزم تھی۔ ایڈم نے جمائی لی۔ ہمیں واپس آئے 1 مہینہ ہوا ہے، تو خزانہ اس سے پہلے کس نے نکالا ہوگا؟ اف ایڈم، تم نے کبھی زندگی میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے سوائے تمہاری اس بنگارا ملائیوں کے، جو مجھے یقین ہے تم نے پیسے دے کر کسی سے لکھوائی ہوگی۔ اینک کے اوپر سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو ایڈم نے مٹھیاں بھینج کر سختی سے اسے دیکھا اور جبراً مسکرایا۔ جی بالکل، مجھے کیا معلوم کتابوں کا، میں تو غالباً آپ کو ان پڑھ لگتا ہوں، ہے نا؟ خیر اب ان پڑھ بھی نہیں لگتے۔ فیاضی سے کاندھے اچکائے۔ پھر کیا لگتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ 8ویں فیل۔ اور واپس نوٹ پیڈ پر جھک گئی۔ ایڈم نے بہت سارا غصہ اندر اتارا اور تحمل سے پوچھا، فہرست مکمل ہو گئی ہمارے خزانے کی؟ اے لڑکے، اگر اس خزانے کو میں نے ڈھونڈ لیا تو اس میں میرا حصہ بھی ہوگا۔ آپ نے ڈھونڈ لیا تو پھر ہمیں تو ویسے ہی کچھ نہیں ملنا۔ وہ مگ اٹھاتے ہوئے بڑبڑایا، 100 شیاطین مرے ہوں گے تو ان خاتون نے جنم لیا ہوگا، دل میں سوچا۔ مجھے پتا ہے تم اس وقت دل ہی دل میں مجھے شیاطین سے تشبیہ دے رہے ہوگے۔ وہ کاغذ پر جھکے بڑبڑائی تو ایڈم نے معصوم شکل بنا کر پوچھا، آپ کے خیال میں صرف شیاطین سے؟ اور پلکیں جھپکائیں۔ داتن نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا، پھر جواب کسی اور وقت کے لیے سنبھال کر نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ یہ دیکھو، فہرست مکمل ہے یا کچھ رہ گیا؟ ایڈم نے مگ رکھا اور نوٹ پیڈ اٹھا کر چیزیں گننے لگا۔ اس کا حافظہ بہترین تھا، اسے ایک ایک شے یاد تھی۔ شریفہ کے خطوط رہ گئے، میں نے شروع میں اس کا نام لیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں کیونکہ آپ اس وقت اپنی تعریفوں میں مصروف تھیں۔ ساتھ ہی وہ کاغذ آخری شے کا نام لکھنے لگا۔ شریفہ کون؟ شریفہ بنت جابر، ہماری کنیز سی محل میں۔ پھر رکا، ٹیکنیکلی چیتالیہ اور ان کے ولن باپ کی کنیز تھی۔ میں تو خیر سپلی میں وہاں گیا تھا۔ اور داتن نے زور سے نوٹ پیڈ کھینچا اور بے یقینی سے تحریر پڑھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ قلم ایڈم کے ہاتھ میں رہ گیا۔ وہ حونقوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ ڈونٹ ٹیل می، شریفہ بنت جابر کے خطوط؟ داتن کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ 5 خطوط ہیں جو اس نے فوج کے باغی جرنیل کو لکھے۔ اف ایڈم اف، اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ اس کا منہ کھل گیا۔ داتن نے زور سے صفحہ پیڈ سے الگ کیا، اس کے 4 ٹکڑے کیے، پھر بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا خزانہ کہاں گیا ہے، اور مجھے کیا، سارے ملائیشیا کو معلوم ہے۔ کہاں؟ اف ایڈم، تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ صبح کی کرنوں کے ایل پر پھیلی تو تالیہ کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر جھانکنے لگی۔ وہ سست سی لحاف اوڑھے لیٹی رہی۔ اس کا بیگ سائڈ ٹیبل پر دھرا تھا، جس میں اوپر اس کا تازہ ٹائپ شدہ استعفیٰ رکھا تھا، اور چونکہ آج اس نے استعفیٰ جمع کرانے جانا تھا تو صبح صبح جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آرام سے جائے گی اور جاب چھوڑ آئے گی۔ فاتح سے ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا ہے، ناراضگی سے سوچا۔ اتنی محنت اور مغز ماری کیوں کرے اس شخص کے لیے جو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں؟
اس کے لیے جہاں لوگ اسے ایول کوئن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فون کی گھنٹی زور سے بجی تو اس نے موبائل اٹھایا۔ امید تھی کہ ایڈم یا داتن ہوں گے جو نہ جانے کس شے کی تلاش میں ملاقہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ ان سے تفصیلی بات ہی نہیں ہو سکی، مگر وہ ایڈم یا داتن کی کال نہیں تھی، اشر کالنگ۔ یہ آج مجھ سے کچھ سنے گا۔ اس نے دانت پیسے اور فون کان سے لگایا۔ جی اشر صاحب۔ وہ جواب میں برہمی سے شروع ہو گیا۔ کیا آپ نے ایمان بنت موسیٰ نام کی لڑکی کو فائر کیا تھا؟ جی، مگر تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فائر کیا تھا۔ ڈونٹ وری، کوئی ہمیں سو نہیں کرے گا۔ اور آپ نے اسے کیوں نکالا؟ کیونکہ میرے پاس ٹھوس وجوہات تھیں اشر صاحب۔ وہ سخت بیزار ہوئی۔ اور سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ایک دم اس کے اندر کل شام سے بھری فرسٹریشن ابل کر باہر جھلکنے لگی، کیونکہ قدیم ملاقہ میں جب شہزادیاں تخت سنبھالتی تھیں تو کسی درباری کی گردن ضرور قلم کرواتی تھیں تاکہ سارے شہر کو معلوم ہو جائے کہ نیا باز کون ہے۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ تو پھر آپ کے لیے بری خبر یہ ہے چیتالیہ کہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے۔ جانتی ہیں ان دونوں زمانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بتا دیں۔ وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھی۔ قدیم ملاقہ میں، وہ چبا چبا کر بولا، ٹویٹر نہیں تھا۔ تالیہ کی ساری تلخی اور کوفت اڑن چھو ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ ایمان موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ٹویٹ؟ بات اب ٹویٹ سے آگے نکل چکی ہے۔ آفس آئیں، ہم اس وقت آپ کی وجہ سے کرائسس میں ہیں، کیونکہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے جہاں گردن اڑانے پر درباری چپ چاپ مر جاتے ہیں۔ یہاں لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ کال منقطع ہوئی تو تالیہ نے بے چینی سے موبائل نیچے کیا اور ٹویٹر کھولا۔ ایمان موسیٰ کی ٹویٹ سامنے تھی، اور وہ ٹویٹ وہ لرزہ خیز خبر تھی۔ یا اللہ! وہ لحاف پھینکتی تیزی سے بستر سے اتری۔